بار دیگر شروعات پڑھنا ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے بیگم حاجی شیخ انیس حیدر مرحوم مغفور اور اس کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور سجاد محمود وہاں والے ان کی والدہ کا انتقال ہے، ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں۔ حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، شہدائے ملت جعفریہ و مومنین و مومنات جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے پر اس سال موجود نہیں ہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم معصومین سب مل کے دعا امام زمانہ اللہم کل علیک حجت الحسن صلواتک وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى
في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صلوات محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے مجالس میں آتے ہیں اور مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کا بہت ہی مشہور اور معروف سورہ میں ابتدا میں خدا قسم کھا رہا ہے کہ والعصر، مجھے قسم ہے عصر۔ عصر کا ترجمہ وقت نہیں ہے، عصر وقت کا ایک خاص حصہ ہے۔ جیسے کہا کہ والفجر، مجھے قسم ہے اس وقت کی جو فجر ہے۔ پھر کہا والعصر، مجھے قسم ہے اس وقت کی جو عصر ہے۔ ظہر، مغرب، عشاء، یہ سارے اوقات کے کچھ حصے ہیں۔ تو خدا نے عشاء کی قسم نہیں کھائی، خدا نے قسم کھائی عصر کی۔ فجر اور عصر میں خوبی ہے، اور ان کے درمیان ایک کامن صفت ہے کہ فجر بھی بہت جلدی گزر جاتا ہے، عصر بھی بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ ایک ایسا وقت کہ آپ ابھی دیکھیں گے روشنی ہے، میں ابھی نماز عصر پڑھتا ہوں، اسی سوچ میں ہوں گے کہ دیکھیں گے مغرب ہو جائے۔ ایک ایسا وقت جو بہت جلدی ڈھل جائے، ایک ایسا وقت جو بہت جلدی گزر جائے۔ تو فرمایا مجھے قسم ہے اس وقت کی جو بہت جلدی گزر جاتا ہے، مجھے قسم ہے اس وقت کی جس کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ ان الانسان لفی خسر، ہاں حقیقتاً یہ انسان گھاٹے میں ہے، ہاں حقیقتاً یہ انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب وہ ہے جو ایمان لے کر آئے، اور صرف ایمان لے کر نہیں آئے، وعملوا الصالحات، اس ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی انجام دیا۔ اب تین چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک، انسان کو خسارے کو سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا۔ دوسرا، انسان کو ایمان کو سمجھنا ہے کہ ایمان ہے کیا۔ تیسرا، انسان کو عمل صالح کو سمجھنا ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے صرف عمل صالح بھی انجام دے، صرف ایمان لانا بھی کافی نہیں، بلکہ اس ایمان کے ساتھ تجھے عمل صالح بھی انجام دینا ہے۔ پروردگارا یہ ایمان کیا ہے؟ پروردگارا یہ وقت جو گزر جاتا ہے یہ کیا ہے؟ کسی نے امام سے پوچھا مولا علی یہ وقت کیا؟ امام نے فرمایا جوان سے پوچھو تیری زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح۔ بوڑھے سے پوچھو تیری زندگی کیسے گزری، کہے گا مولانا خواب کی طرح گزر گئی۔ بچے سے پوچھو تیرا بچپنا کیسے گزرے، کہے گا خواب کی طرح۔ امام فرماتے یہ وہ زندگی ہے جو خواب کی طرح گزر جاتی ہے اور تجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو خدا اس وقت کی قسم کھا رہا ہے کہ بیدار ہو جائے سوئے ہوئے انسان، میں اس وقت کی قسم کھا رہا ہوں جو گزر بھی جائے گا اور تجھے پتہ تک نہیں چلے گا۔ دوسری منزل ہے وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لے کر آیا، اور صرف ایمان لے کر نہیں آیا، اس ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی انجام دیا۔ پروردگارا یہ ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے؟ فرمایا خالی ایمان بھی تجھے زندگی میں فائدہ نہیں دے گا جب تک اس ایمان کے ساتھ عمل صالح تو انجام نہیں دیتا۔ خالی ایمان کیا ہوتا ہے؟ بچے کو مسجد میں بھیج دیا، مولوی نے ڈنڈے کے زور پہ سے کلمہ یاد کروایا، شیعہ گھر میں پیدا ہوا تو شیعہ کا کلمہ، سنی گھر میں پیدا ہوا تو سنی کا کلمہ۔ تو فرمایا ایک ایمان وہ ہے جو فکر اور عقل اور فہم کا ایمان ہے، اور بعض مسلمان وہ ہیں جن کی میں مثالیں دیتا ہوں، وہ طوطے والے مسلمان ہیں۔ ان کا ایمان ہے طوطے والا ایمان۔ طوطے والا ایمان کیسا ہوتا ہے؟ آپ کسی گھر میں گئے، طوطے نے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی، تو غصہ کس پہ کرو گے؟ طوطے پہ یا جس نے گالیاں سکھائی ہیں؟ کس پہ غصہ کرو گے؟ جس نے گالیاں سکھائی ہیں۔
جگہ جگہ گیا کہ مولانا آج کل بڑے نعرے بلند ہیں، کافر کافر شیعہ کافر. تو میں نے کہا یہ تو غصے کے بھی قابل نہیں ہے، تم ان پہ غصہ کیوں کرتے ہو؟ یہ تو غصے کے قابل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہیں طوطے. طوطے پہ کیسا غصہ؟ طوطا تو وہی بولتا ہے جو اسے سکھایا جاتا ہے. ان کے مدرسوں میں طوطے پلتے ہیں، طوطے. فہم نہیں دیا جاتا، شعور نہیں دیا جاتا، عقل نہیں دی جاتی. بس جو تمہیں سکھا دیا وہ پڑھو. اور واللہ اگر ان سے پوچھو گے نا کسی اس مجمع سے پکڑ کے بھائی شیعہ کیوں کافر ہے، کہ پتہ نہیں مولوی صاحب نے کہا تھا نعرہ مارا. کچھ بھی نہیں پتا. بڑے سے بڑے مفتی سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے طالب علم تک ان کے مدرسوں میں طوطے بنائے جاتے ہیں، مصطفیٰ کے امتی نہیں بنائے جاتے. مصطفیٰ شعور دینے کا نام ہے، مصطفیٰ عقل دینے کا نام ہے، مصطفیٰ اخلاق بلندی کا نام ہے. نہ کہ کسی کو گالی دینا، نہ کہ مسلم کو کافر کہے، کیونکہ طوطے ہیں. اب غصہ کس پہ کرو گے؟ کسی گھر میں گئے طوطے نے گالیاں دینا شروع کر دی، وہ انسان بے عقل ہے جو طوطے پہ غصہ کرے. غصہ اس پہ کرو جس نے سکھایا ہے. تو تلاش یہ کرو ان کو یہ نعرہ سکھایا کس نے ہے. اور دیکھیے نا یہ المیہ ہے نا، کہ جہاں پر بھی چلو ہمارے تو ہمارے، لیکن مولانا طارق جمیل سے لے کر مولانا اسحاق سے لے کر محمد علی مرزا تک جو بھی بندہ حق کی بات کرتا ہے، تھوڑا بہت کتنی محنت کی قبلہ طارق جمیل صاحب کے تبلیغی جماعت والوں نے، آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک شخصیت کو شخصیت بننے سال لگتے ہیں. فائنینشیل سپورٹ، جلسوں میں لے جانا، جہاں جہاں تبلیغی جماعت کا جلسہ ہو خطیب اول مولانا طارق جمیل ہوتے تھے. لیکن آج اسی عالم دین پر اپنے اجتماع میں پابندی ہے. یہ تبلیغی جماعت میں تقریر نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ ایک غلطی کی، انہوں نے علی کو مولا کہہ دیا. صرف ایک غلطی اس بیچارے سے یہ ہو گئی کہ اس نے اسے مولا کہا جسے رسول نے مولا کہا تھا. اسے غلطی سے مولا کہہ دیا، یعنی غلطی سے لوگوں کو سچ بتا دیا. غلطی سے، کیونکہ سچ نہیں بتانا، کیونکہ تم طوطے ہو. سچ بتاؤ گے طوطے نہیں رہو گے، حقیقت بیان کرو گے طوطے نہیں رہو گے. تمہیں تو وہی کہنا ہے جو تمہیں سکھایا گیا، تمہیں تو وہی کرنا ہے جو تمہیں بتایا گیا. خبردار کبھی اپنی عقل کو استعمال کیا، خبردار کبھی اپنے فہم و شعور کو استعمال کیا. اور عالم عجب ہی ہے کہ اگر کوئی سچی اور کھری بات کر بھی دیتا ہے، نیچے کمنٹس کیا لکھتے ہیں؟ اوئے ہوئے یہ بھی بک گیا، شیعہ بن گیا. فوراً کمنٹ آتا، یہ بھی دلیل نہیں، یہ کمنٹ ہے. اگر ان کے مدرسے کا اپنا بچہ جا کر پوچھتا ہے کہ رسول نے یہ فرمایا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا، حدیث میں موجود ہے، تو جہاں تھوڑی اہل بیت کی فضیلت نظر آتی ہے تو فوراً یہ کہہ کر چپ کروا دیا جاتا ہے یقیناً تم کسی شیعہ سے ملے ہو. یہ ڈانٹ ہے کہ تم کسی شیعہ سے ملے ہو یا شیعہ بن گئے. کوئی بھی عالم ہو، یہ چیلنج ہے. طارق جمیل کا وہ کلپ اٹھائیں جس میں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، نیچے لکھا ہوگا یہ بھی بک گیا، شیعہ بن گیا. محمد علی مرزا کے وہ کلپ اٹھائیے جس میں اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے ہیں، نیچے لکھتا ہے یہ تو پہلے سے بکا ہوا تھا، ہمیں تو پتا تھا یہ شیعہ ہے. مولانا اسحاق جیسے جس نے اپنی زندگی حدیثوں میں یاد کرتے کرتے داڑھی سفید کر دی، اگر وہ حقیقت کو بیان کرتے ہیں تو نیچے لکھا جاتا ہے یہ بھی شیعہ بن گئے. میں نے کہا اچھی بات ہے، ایسے کمنٹس آنے چاہیے، کیونکہ جہاں جہاں حقیقت آتی ہے تجھے وہاں وہاں شیعہ یاد آتا. یہ بھی آپ کے لیے مقام کمال ہے. پڑھنا ہے بیٹا کچھ پڑھو پڑھو. دیکھا جو سرے حشر جلی لکھا ہے، دیکھا جو سرے حشر جلی لکھا ہے، قسمت کی لکیروں پہ ولی لکھا ہے. ایمان کی نظروں کو اٹھا کر تو دیکھو، ہر مومن کے چہرے پہ علی لکھا ہے. یہ آپ کی فتح ہے کہ جب بھی کوئی حقیقت کی بات کرتا ہے نیچے کمنٹس میں آتا ہے یہ شیعہ ہو گیا ہے.
تو بھائی جہاں جہاں حقیقت آتی ہے وہاں وہاں تجھے شیعہ یاد آتا ہے، اور کیوں یاد نہ آئے؟ میرے حبیب نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ مت دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے۔ جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں وہاں حق جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ بعض لوگ قابل رحم ہوتے ہیں، آپ ان کو غصہ مت کریے، یہ طوطے پہ کیسا غصہ ہے، اس بیچاری کی اپنی عقل تو ہے نہیں، اپنا فہم تو ہے نہیں، اسے جو ریال کہتا ہے تو وہی بولتا ہے۔ جہاں سے سوچ ڈالی جاتی ہے تو اس چیز کی قرآن نے مذمت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صاحبان ایمان ایمان لاؤ۔ خدا خود کہہ رہا ہے صاحبان ایمان، یعنی تم نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اب اس کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم نے توحید کا نعرہ بلند کیا لیکن اب اس توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم نے قیامت پر ایمان لا لیا لیکن اس قیامت کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر تم نے کلمہ پڑھا، اس کلمے نے تمہاری زندگی میں رنگ کون سا لایا ہے۔ اب ایک وقت ہوتا ہے انسان ایک جملہ کہہ دیتا ہے اور بعد میں پھر بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے فرمایا پہلے تولا کرو پھر بولا کرو۔ فرمایا علی والا کبھی بھی جلد باز نہیں ہوتا ہے۔ مولا نے جتنا بھی کلام کیا مولا کو پچھتاوا نہیں تھا کیونکہ اللہ نے عقل دی ہوئی تھی۔ اور امام فرماتے شیعت کی نشانی یہی ہے، شیعہ ہو تو کمزور دماغ والا کبھی علی والا نہیں ہوتا، مضبوط دماغ کے لوگ علی والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ دماغ سے مراد وہ نہیں کہ بچہ ڈل ہے پڑھائی میں کمزور ہے تو کہو تم علی والے نہیں ہو، نہیں، ایسے تو عمرو بن عاص کا بڑا تیز دماغ چلتا تھا لیکن علی والا نہیں تھا۔ اور میں کمزور دماغ کا مطلب یہ ہے یعنی جس کے وجود میں عقل کم ہے، کہ لوگ آتے تھے یا علی امیر شام آپ سے بڑا عقل مند ہے، مولا فرماتے تھے یہ عقل نہیں ہے یہ مکر ہے۔ العقل معبد بالرحمن، عقل مند وہ ہے جو اپنی عقل سے اللہ اور رحمان کی عبادت کرتا ہے نہ کہ شیطان کی عبادت کرے۔ اور فرمایا اگر علی سیاست کرنے پر آئے تو عرب میں علی سے بڑا کوئی پولیٹیشن نہ ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علی کی سیاست کو اللہ کا دین روک لیتا ہے۔ میں دین الہی کا پابند ہوں، اور آ کر اعتراض کرتے تھے، یہ المیہ تھا مولا علی کے لیے کہ یا علی امیر شام نے ہمارا پانی بند کیا جنگ صفین میں، اور جب علی نے حملہ کیا تو علی پانی پر قابض ہو گئے، یا علی جب اس نے پانی بند کیا ہے تو ہم بھی پانی بند کریں گے۔ امام نے کہا میں پانی بند نہیں کروں گا کیونکہ دنیا کی حکومت جاتی ہے تو چلی جائے پر علی اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اصولوں کی جنگ ہے کہ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے پر حسین اصول سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جان جاتی ہے تو چلی جائے پر حسین اصول سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیا اصول علی بن ابی طالب کا فرمایا اصول رسول بھی ہے خداوندی بھی ہے کہ جہاں پر پیاسا دیکھو پانی کبھی بند نہ کیا کرو۔ حسین کا اصول تھا کہ اور کو پانی پلا رہے ہیں، حسین کا اصول تھا کہ اور کے گھوڑے پیاسے ہیں ان کو پانی پلا رہے ہیں۔ کہ علی اس میں جرم کیسا، جب اس نے پانی بند کیا آپ بھی پانی بند کیجئے۔ امام نے فرمایا اگر اس نے پانی بند کیا علی بھی پانی بند کرے، پھر علی میں اور معاویہ میں فرق کیا رہا؟ کوئی تو فرق ہونا چاہیے، تو کس کا ماننے والا ہے؟ تو اصولوں کے پابند علی کا ماننے والا ہے۔ تو میرے عزیز دو اسلام نکلے، ایک اسلام جو اسلام مصطفیٰ تھا، ایک اسلام جو عرب نے رسول کی تہذیب کو چھوڑ کر اپنی عربی تہذیب میں پھر واپس آ گئے، ایک اسلام علی کا اسلام ہے جس میں حیا ہے کہ دشمن قریب ہے تلوار چلانا چاہیں تو سر کو کاٹ سکتے ہیں، اور اگر اس کو مار دیتے پوری جنگ مولا جیت جاتے۔ یہ علی کا اسلام ہے۔ لیکن علی کو بے حیائی منظور نہیں ہے، یہ اسلام علی کا اسلام ہے۔ مسلم ابن زیاد کو بلاتا ہوں اور بلانے کے بعد اپنے گھر میں اس کو شرط پہ بلاؤں گا کہ اسلحہ لے کرنا ہے، تلوار لے کرنا ہے، مسلم تم اس پہ حملہ کرنا۔ کہانی ابن عروہ بیٹھے، ابن زیاد بیٹھ سے بڑی گفتگو ہوئی، جیسے جانے لگے، ہانی نے باتوں میں مشغول رکھا، مسلم پردے کے پیچھے، بڑی دیر ہو گئی لیکن مسلم باہر نہیں نکلے۔ ابن زیاد کو شک ہوا، گھر سے باہر نکل کے چلے گئے۔ ہانی نے کہا مسلم اگر اس کے گلے کو کاٹ دیتے
تو نہ کربلا بپا ہوتی، کوفے میں تیری حکومت ہوتی، حسین جنگ کو جیت جاتے۔ علی نے کہا اگر ہارتا ہوں تو ہار جاؤں لیکن اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ علی کا اصول ہے کبھی بھی کسی نہتے کو علی مارا نہیں کرتے تھے۔ اگر جنگ لڑنی ہے تو تلوار میرے ہاتھ میں بھی ہونی چاہیے، تلوار اس کے ہاتھ میں بھی ہونی چاہیے۔ یہی اصول ہیں جنہوں نے اہل بیت کو بلند کیا، یہی اصول ہیں جنہوں نے علی کے کردار کو بلند کیا۔ کسی جنگ میں مولا لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے دشمن کی تلوار زمین پہ گر پڑی، اس نے سمجھا بس اب تو میں مارا گیا۔ امام نے کہا تلوار دوبارہ اٹھا، اس نے دوبارہ تلوار اٹھا، پھر لڑا، لڑنے کے بعد پھر تلوار گری۔ امام نے کہا تیسری مرتبہ تلوار اٹھا، یہ پریشان ہو گیا علی مار کیوں نہیں، بار بار کہے تلوار اٹھا۔ اب علی نے ایسا وار کیا اس کی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب اس نے سمجھا بس اب تو مارا گیا، لیکن امام وہیں کھڑے رہے۔ جیسے کھڑے رہے تو اس نے کہا کہ علی میں نے سنا ہے تو بڑا سخی ہے۔ علی میں نے سنا ہے تو بڑا سخی ہے۔ امام نے کہا اچانک تجھے میری سخاوت کہاں سے یاد آ گئی؟ ایسے سنا ہے کہاں سخی ہوں، کہ سنا ہے تیرے در سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا۔ امام نے کہا تو نے سچ سنا ہے، کہ علی اگر آج کچھ مانگ لوں تو دو گے؟ امام نے کہا مانگو جو کچھ علی سے مانگنا ہے۔ تو مولا نے سمجھا کوئی بڑی چیز مانگے گا، یا علی اپنی تلوار مجھے دو۔ تو امام نے کہا تو نے تلوار کا سوال کیا، لوگ تو جنت کا سوال کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے۔ امام نے کہا تلوار چاہیے، کہاں تلوار دے دو۔ مولا نے تلوار اس کے سامنے پھیری، اٹھا تلوار کو۔ اب جیسے تلوار اٹھائی تو فرط غرور میں آ کر کہنے لگا علی اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ جیسے تلوار ہاتھ میں آئی غرور بڑھا، تلوار کو لے کے لہرانے لگا کہ علی تیرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ امام نے فرمایا تو یہ سمجھتا ہے کہ علی تلواروں کے بھروسے پہ لڑتا ہے، وہ اور ہے جو تلواروں کے بھروسے پہ لڑتے ہیں، میں اپنے رب کے بھروسے پہ لڑتا ہوں۔ علی حق نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت دشمن کے نامے پیش آقا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزیز ایک ہے صرف رٹا ہوا ایمان، ایک ہے عملی اسلام، کہ بندے نے صرف ایمان لایا نہیں۔ کسی نے کہا مولانا یہ توکل کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ گھر ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں، یہ توکل نہیں ہے۔ کہ توکل کی منزل ہے جب بندہ بند گلی میں آ جائے، یعنی ہر جگہ سے راستے بند، اب بھائی بھی مدد نہیں کر رہا، بہن بھی مدد نہیں کر رہی، کوئی ایسی گلی میں بند ہو گیا کہ دنیا کے وسائل اس کے سامنے بند ہو گئے۔ اب خدا کہتا ہے میں توکل علی اللہ فہو حسبہ، جب ایسی بند گلی میں توکل کرتا ہے تو پھر میں خدا اس کے لیے خود راستہ بنا دیتا ہوں۔ تو ایک ہے زبانی ایمان، طوطے والا ایمان۔ اب ایمان کی نشانی خدا نے عمل صالح بنایا کہ اگر ایمان ہوگا تو اس کے وجود میں عمل ہوگا، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اس میں عمل بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اگر مجلس سننے کے بعد میرے وجود میں اہل بیت کی معرفت بڑھ رہی ہے تو معرفت بڑھنے کا ایک اثر یہ ہے کہ جتنی معرفت بڑھے بندے کا اتنا عمل بھی بڑھے۔ اگر معرفت بڑھ رہی ہے اور عمل نہیں بڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ مجلس کسی کام کی نہیں۔ کہ 10 سال مجلسیں سنو، میں 10 سال مجلسیں پڑھوں، لیکن اس کے بعد بھی بندہ ویسے کا ویسا رہے۔ سوکھے درختوں کو کاٹا جاتا ہے، وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، لیکن جو درخت پرثمر ہوتا ہے باغبان اس کا خیال بھی کرتا ہے۔ اگر تیرے ایمان میں ثمر ہوگا تو علی تجھے آب حیات بھی عطا کریں گے، لیکن تو سوکھا درخت ہوگا، اس کے وجود میں عمل نہیں ہوگا تو فرمایا مولا کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اب اس کے ایک لطیف واقعہ سناؤں کہ جب
ایمان ہے، معرفت ہے تو عمل بھی ہونا چاہیے کہ صرف مجلس سن کے بندہ چلا جائے اور سنے علی نے خیبر کو فتح کیا، خندق کو فتح کیا، کیا علی کے علم کا کہنا، کیا حکمتوں کا کہنا، اور اتنے فضائل پڑھ کے اپنے وجود میں ایک حکمت بھی پیدا نہ ہو، اس کا مطلب ڈسپرین کھا تو رہا ہے لیکن اثر ہو نہیں رہا۔ بندہ شوگر کا مریض ہو، یہاں سے شوگر کی دوائی کھائے اور اوپر سے ایک چمچ مٹھائی کا کھا لے تو اثر نہیں ہوتا۔ علی کا ذکر سننا ہے تو اس کے ساتھ پرہیز بھی کرنی ہے، اسی پرہیز کا نام عمل ہے۔ میں تو اپنے ممبروں سے روز کہتا ہوں کہ نفس بھی تو بڑا بدبخت ہے نا، یہ کہاں چھوڑتا ہے انسان۔ یا مجلس میں آئے، مولوی نے پکڑ لیا اور مجلس سے باہر گئے تو نفس نے پکڑ لیا۔ شوگر کا مریض سفرے پہ بیٹھتا ہے اور صرف ایک میٹھے سے حلوے پر بھی اس کو کنٹرول نہیں۔ ہم کیسے توقع رکھیں یہ اپنے وجود کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ اور اگر ہم کچھ کہہ دیتے ہیں تو کہتے نہیں یہ مولوی تو ہوتے ہی مقصر ہیں اور یہ تو ہیں ہی نظر و نیاز کے خلاف۔ ارے ہم تو کھا ہی اسی لیے رہے ہیں تاکہ اللہ میں شوگر ختم کرے اور شفا، یعنی میٹھا کھا کے شفا مانگ رہا ہے۔ حلوہ کھاؤں گا تو شوگر ختم ہو جائے گی اور شفا، کیونکہ نظر ہے بھائی، ہاں نظر و نیاز ہے، کس نے انکار کیا؟ نظر کھانے سے شفا بھی ملتی ہے، لیکن یہ مولا نے کب کہا کہ تو پوری پیالی کھا جائے؟ تو ایک چمچ لے لے، آدھا چمچ نظرے کے لیے لے لے، خاک شفا کا نام ہی خاک شفا ہے۔ اب یہ تھوڑی کا تو پوری سجدے کا کھا جائے، بیمار ہے ذرا سی خاک شفا لے۔ ہم کبھی کبھی دین کو جب اپنی خواہشوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو اسے کس کا رنگ دیتے ہیں؟ دین کا رنگ دیتے ہیں۔ مولانا کھائیے کھائیے کچھ نہیں ہوگا۔ اکثر جگہوں پہ ہم جاتے ہیں گلے کی وجہ سے جو روغنی چیزیں ہوتی ہیں تیل والی نہیں کھاتے، نہیں مولانا صاحب کھائیے اس میں شفا ہے، وہ ہمیں کھلا دیتا ہے، آگے امام حسین کی پوری مجلس خراب ہو جاتی ہے۔ تو امام نے بندے کو عقل بھی دیا ہے۔ عقل کا مطلب یہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اس ٹاپک کو میں کل کھولوں گا کہ میں نے تجھے خواہش دی، میں نے تیرے وجود میں تمنا رکھی ہے، میں نے رکھی ہے۔ خواہش کو خواہش بنانا بھی گناہ نہیں ہے، تمنا پہ عمل کرنا بھی گناہ نہیں ہے۔ میں نے تیرے وجود میں محبت، میں نے تیرے وجود میں شہوت، میں نے تیرے وجود میں کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، نکاح کی خواہش رکھی، لیکن ان خواہشوں پر عمل کیسے کرنا ہے یہ بھی تمہیں بتاؤں گا نا، ورنہ تجھ میں اور حیوان میں کیا فرق ہوا؟ تو جتنی معرفت بڑھے اتنا انسان کے وجود میں عمل بڑھنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہے، صحابی ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں ہر صحابی نہیں ہوتا، جو نبی کی صحبت میں رہے اور نبی کا رنگ لے یہ صحابی ہے۔ صبغت اللہ، قرآن نے اس کا نام دیا صبغت اللہ۔ کون ہے جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے کہ جب دور سے دیکھو یا تجھے رسول یاد آئے یا تجھے علی یاد آئے۔ سلمان بھی تو صحابی ہے، بلال بھی تو صحابی ہے۔ ان کو دیکھتے تھے تو لوگوں کو رسالت کا رنگ یاد آتا تھا۔ تو یہ بھی صحابی حضرت عیسیٰ کا، اور عیسیٰ نے کہا کہ بھوک لگی ہے، جاؤ روٹیاں۔ کتنے پیسے ہیں جیب میں؟ کہا اللہ کے نبی 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے 1 درہم اسے دیا کہ جاؤ جلدی روٹی لے کر آؤ۔ گیا اور نانوا سے پوچھا روٹی کتنے کی؟ اس نے کہا 1 روٹی 1 درہم کی۔ 3 درہم دیے، 3 روٹیاں دی۔ لینے کے بعد جب واپس حضرت عیسیٰ کی طرف چلنے لگا تو بزنس مائنڈڈ تھا، سوچنے لگا 2 درہم میرے، 1 درہم عیسیٰ کا، تو 2 روٹیاں کس کی ہوئی؟ میری۔ 1 روٹی کس کی ہوئی؟ عیسیٰ کی۔ یہ تو غضب ہو جائے گا، سفرے پہ بیٹھیں گے وہ زیادہ کھا جائے گا۔ اس لیے امام فرماتے کنجوس کبھی علی والا نہیں ہوتا، علی والے کی نشانی ہے وہ سخی ہوتا۔ یہ کنجوس صحابی رسول ہے لیکن کنجوس ہے۔ اب شیطان نے کہا گھبراتے کیوں؟ کیا کروں؟ کہ راستے میں 1 روٹی کھا جاؤ، بچیں گی 2، وہاں پر بھی جا کے 1 تو کھائے گا 1 عیسیٰ کھائے گا، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اس نے کہا اچھی ترکیب۔ اب چلتے چلتے روٹی کھاتا گیا یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچا۔ ہاں میرے پیارے صحابی بتاؤ روٹیاں کتنی ملی؟ کہ اللہ کے نبی 2۔ بہت خوب، سفرہ لگایا، بیٹھے، 1 روٹی اس نے کھائی، 1 روٹی حضرت عیسیٰ نے کھائی۔
کہ چل سامان سفر باندھ، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، سامان سفر باندھ آگے بڑھ پڑے. ایک دریا ہے، کوئی وسیلہ چلے تو کیسے چلیں؟ اس آنے کا گھبرانے کی ضرورت کیوں ہے؟ جب تک اللہ کے نبی کے ساتھ ہے تو گھبراتے نہیں ہیں، روتے نہیں ہیں. نبی کا سہارا ہے، ساتھ ہو چلو. کہ حضرت عیسیٰ کو دیکھا ایک مرتبہ پانی پہ چلنے لگے، یہ ڈر کے رک گیا کہ اگر میرے قدموں کو فالو کرو گے تو یہ پانی بھی تجھے نہیں ڈبوئے گا. کہ ایک مرتبہ عیسیٰ کے قدموں پہ قدم رکھتا گیا. جب دریا کو کراس کر لیا تعجب سے اپنے پاؤں کو دیکھنے لگا. حضرت عیسیٰ کے تلووں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی آپ پانی پر چلے ہیں لیکن آپ کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے، آپ کی جوتیاں بھی گیلی نہیں ہوئی. تو کیا سمجھتا ہے کہ بس اب معرفت آ گئی، آپ بہت بڑے نبی ہیں، آپ تو بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، آپ کی ایک فضیلت میرے اوپر آیا ہو گئی، واضح ہو گئی. اللہ کے نبی مجھے نہیں پتا تھا پانی پہ. اچھا معرفت آ گئی، کہ بہت معرفت آ گئی. کہ یہ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ اتنا مجمع علی کے فضائل سنیں. فضائل سننے کے بعد بندے کے دل میں اگر معرفت بڑھ رہی ہے تو عمل بھی تو آئے. سندھ میں پڑھ رہا تھا مجلس تو میں نے یہی واقعہ پڑھا. میں نے کہا سارے مولا کے فضائل پہ واہ واہ نعرے. میں نے اس سے سوال کیا نا معرفت بڑھ گئی؟ اس نے کہا ہاں. تو میں نے کہا آپ لوگوں کی معرفت بڑھ گئی مولا کے فضائل؟ سب مجمع نے کہا ہاں. میں نے کہا بتاؤ کتنے نماز پڑھتے ہو؟ اتنے بڑے مجمع میں چند ہاتھ اٹھے. کتنے تقلید کرتے ہو؟ چند ہاتھ اٹھے. کتنے خمس دیتے ہو؟ چند ہاتھ اٹھے. پھر یہ معرفت تجھے کچھ نہیں دے رہی. معرفت اگر بڑھ رہی ہے تو بندے کا عمل بھی تو بڑھے. یہی تو شیعت کا مرکز اور محور ہے. نبی کے ساتھ رہا پر نبی جیسا نہ بنا، وہ کس کام کا ہے؟ شمر جنگ صفین میں علی کے ساتھ ہے اور کربلا میں قاتل حسین بن رہا ہے. علی کا ساتھ اس کو معرفت نہیں دے رہا. معرفت کی نشانی یہ ہے اگر معرفت بڑھ رہی ہے تو وجود میں عمل نظر آنا چاہیے. عیسیٰ نے کہا بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ کہ اللہ کے نبی روٹیاں 2 تھی. کہ اللہ کے نبی بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ ایسا ہی تم نے کہا معرفت بڑھ گئی. معرفت بڑی ہے تو میں پوچھ رہا ہوں. نہیں اللہ کے نبی روٹیاں 2 ہی تھی. کہ چلو سفر پہ چلے، ایک جنگل میں پہنچے، بڑا لمبا سفر، طولانی سفر، پیدل چل چل کے تھک گئے. اللہ کے نبی بہت بھوک لگی ہے. حضرت عیسیٰ نے ایک ہرن کو دیکھا، ہرن دوڑتا ہوا آیا، نبی کے قدموں میں سر کو رکھ دیا. حیوان بھی کتنا مطیع ہے، اشارہ کرو تو قدموں میں سر رکھ دیتا. اللہ کے نبی نے چھری چلائی، گلے کو کاٹا اور اس کے بعد بھونا گوشت بنایا، دونوں نے مل کے کھایا، شکر خدا کیا. حضرت عیسیٰ نے اس کی جو سامنے ہڈیاں تھی اپنے سامنے ہڈیاں اٹھائیں اور جو ہرن کی کھال تھی اس کے اندر ہڈیوں کو پھینک دیا اور ٹھوکر مار کے کہا قم باذن اللہ، کھڑی ہو جا. اللہ کے اذن سے اتنا کہنا تھا ہرن کھڑا ہو گیا اور دوڑتا ہوا جنگل میں چلتا ہے. پریشان اللہ کے نبی یہ کیا تھا؟ یہ جو میں نے کھایا وہ کیا تھا؟ یہ جو گوشت اس کی ہڈیوں پہ چڑھا وہ کیا تھا؟ کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے. کہ اللہ کے نبی اب تو بڑی معرفت آ گئی. توتے مت بنیے. اللہ کے نبی بڑی معرفت ہے. آپ پانی پر بھی چلیں، آپ مردے کو بھی زندگی عطا کریں کہ ہمارے وہاں کا میرا وجود آپ کی معرفت سے سرشار ہو گیا. جیسے ہم نعرے مارتے وعدہ کرتے ہیں نا، یہ وعدہ کر رہا تھا. اللہ کے نبی کیا کہنا آپ کا؟ کہ یہ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں؟ میں نے بتا دیا 2 روٹیاں تھی. کہ نہیں ایسے ہی کیونکہ معرفت بڑھتی جا رہی ہے نا تو میں بھی پوچھ رہا ہوں روٹیاں کتنی تھی؟ اس میں نہیں اللہ کے نبی روٹیاں 2 ہی تھی، میں بار بار آپ کو بتا چکا. کہ کوئی بات نہیں آگے چلو. سفر جاری رہا. ایک پہاڑ آیا، پہاڑ پہ چڑھنے لگے. اچانک اس پہاڑ پہ 3 اینٹیں پڑی تھی. تینوں جیسے اس نے دیکھا اللہ کے نبی یہ تو آپ کا ایک تیسرا معجزہ ہے. آپ کی صحبت میں 3 سونے کی اینٹیں مل گئیں. ارے ہم تو کروڑ پتی بن گئے، ہم تو مالدار بن گئے. آپ کی صحبت نے مجھے کیا عطا کر دیا؟ اللہ کے نبی نے کہا ذرا ٹھہر جا، دیکھو اینٹیں کتنی ہیں؟ کہتی کہ روٹیاں تھیں 2.
اینٹیں کتنی ہیں؟ 3. روٹیاں کتنی تھیں؟ 2. کب ایسا ہوگا کہ ایک روٹی تیری تھی ایک روٹی میری تھی، تو ایک اینٹ تیری ہوئی ایک اینٹ میری ہوئی، تیسری اینٹ کو ہم یہیں رہنے دیں گے کیونکہ روٹیاں 2 تھیں. تو اینٹیں بھی اتنی اٹھائیں گے، ایک اینٹ تیری ہوئی ایک اینٹ میری ہوئی. اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی روٹیاں 3 تھیں. بندہ مال کو دیکھ کر سچ بول رہا، جو علی کو دیکھ کے سچ نہ بولے، جو زہرا کو دیکھ کے سچ نہ بولے. لیکن جب مال سامنے آئے، برق مال سامنے آئے، اس کے وجود میں صداقت آ گئی. اللہ کے نبی روٹیاں 3 تھیں، 2 میری تھیں، ایک آپ کی تھی، تو 2 ہی تھے میری. ابھی تک بول رہا تھا روٹیاں 2 تھیں، 2 بار پوچھ چکا روٹیاں 2 تھیں، اب 3 بول رہا ہے. کبھی اللہ کے نبی مسئلہ یہ تھا ایک روٹی میں نے راستے میں کھا لی تھی، لیکن 2 درہم میرے تھے، 2 روٹیاں میری تھیں، 2 اینٹیں میری ہوئی، ایک اینٹ آپ کی ہوئی. حضرت عیسیٰ نے کہا تو تیسری اینٹ بھی رکھ لے، لیکن آج کے بعد مجھے چھوڑ دے. جو مال پرست ہے وہ نبی کا صحابی نہیں بن سکتا. پہلے اپنے وجود میں تلاش کر کہ اس کے وجود میں محبت کس کی ہے. جس کی محبت زیادہ ہے اس کا ساتھ تمہیں نصیب ہوتا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. امام یہ نہیں کہ یہاں پہ علی ولی اللہ پڑھتے ہوئے امام زمانہ کو نہیں. امام وہ ہے جو آگے تو اس کے پیچھے، جو تیرا رول ماڈل تھا تو اس کو فالو کر رہا تھا. اب دنیا میں 24 گھنٹے میں تو نے کس کو فالو کیا تھا؟ اگر تو مال کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو وہاں تیرا امام بھی مال ہوگا، لیکن اگر تو علی کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہاں تیرا مولا بھی علی ہوگا. تو یہی ہے کہ انسان اپنے قبلے کو معین کر کہ جب نماز پڑھ تو تمہارا قبلہ کعبہ ہے. انسان جب حج کرنے جاتا ہے تو طواف اس گھر کا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا تجھے ایک آبجیکٹ دے رہا ہے، خدا تجھے ایک ہدف دے رہا ہے کہ زندگی میں ہدف بنا کہ تجھے فالو کس کو کرنا ہے. تمہاری نگاہیں جس مرکز پہ ہونی چاہیے وہ مرکز اللہ ہے. تمہاری نگاہیں جس مسجد پہ ہونی چاہیے وہ مسجد علی ہے. تمہاری نگاہیں اور تمہارا راستہ، تمہاری ڈائریکشن جہاں پہ جا رہی ہے سوال یہ ہے تمہاری زندگی کی گاڑی کس راستے پہ چل رہی ہے. کہ یہ راستہ وہ ہے جو علی بتا کر گئے تھے، یا راستہ وہ ہے جو میں نے خود اپنے لیے چنا ہے. اور فرمایا جسے غلامی علی میں مزہ آ جائے پھر وہ انسان مر تو سکتا ہے لیکن ان کے در کی غلامی کو چھوڑتا نہیں ہے. مختلف مزے ہیں، مزے پہ بھی کل بات کروں گا. پانی پیتے ہو مزہ آتا ہے، بریانی کھاتے ہو مزہ آتا ہے، گوشت کھاتے ہو مزہ آتا ہے. اس میں مزہ کس نے ڈالا؟ وہ خالق لذت ہے. لذت کو لذت دینے والا تیرا خدا ہے. تو بھوسا کیوں نہیں کھاتا؟ تو لکڑی کیوں نہیں کھاتا؟ تو پتھر کیوں نہیں کھاتا؟ کیونکہ اس نے لذت نہیں رکھی. تو کچرا کیوں نہیں کھاتا؟ مکھی کچرا کھاتی ہے کیونکہ مکھی کے لیے کچرے میں لذت ہے. تیرے لیے پاک چیزوں میں لذت ہے. تو تصور کرو اس نے پاکیزگی میں لذت رکھ کے تجھے کتنا پاک بنا دیا. مچھر کا کیا قصور ہے؟ اس نے مچھر کے لیے کچرے میں لذت رکھی، اس نے ذلیل بنا دیا، تجھے عزیز بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ تو عقل مند تھا. اے انسان تجھے پاک فطرت عطا کی. اس فطرت کو کل کی مجلس میں کھولوں گا کہ اللہ نے کیسی فطرت دی. اگر انسان اپنی فطرت کو فالو کرے اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے، اس کی آخرت بھی آباد ہو جائے. کیوں؟ وہ خالق لذت ہے. وہ لذتوں کو لذت عطا کرتا ہے، لیکن لذت سے اتنی لذت لینا جتنا اس نے تجھے اجازت دی ہے. اے انسان کھانا تیرا حق ہے، لیکن ایسا نہیں کسی سفرے پہ بیٹھ جائے تو اتنا کھا لے کہ اپنے وجود کو نقصان دے. ہر چیز میں تجھے لمٹ اور تعادل میں چلنا ہے. جب تمہاری زندگی میں تعادل ہوگا پھر تمہاری زندگی میں وہ ایمان آئے گا جو ایمان سلمان فارسی. حضرت جون غلام ابو ذر غفاری. کس کا غلام ہے؟ ابو ذر. ابو ذر نے جب آزاد کیا یہ رسول کی غلامی میں گیا. کچھ کہتے ہیں نہیں، جب ابو ذر کو دوسری خلافت میں نکالا گیا تھا اس وقت اس نے آزاد کیا تو یہ مولا علی کی غلامی. مختلف ہیں، لیکن بہرحال جب ابو ذر نے آزاد کیا یہ رسول کی غلامی میں گیا.
جب رسول کا انتقال ہوا یہ علی کی غلامی میں آیا، جب علی کو شہید کر دیا گیا یہ حسن کا غلام بنا، جب حسن کو شہید کر دیا گیا یہ حسین کا غلام بنا۔ دیکھ رہے ہیں زندگی میں وہ آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ غلامی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے مرغی میں لذت مل رہی ہے، مجھے گوشت میں لذت مل رہی ہے، لیکن ابو ذر کو کس چیز میں لذت مل رہی ہے؟ اہل بیت کے گھر کے در کی غلامی میں لذت مل رہی ہے۔ لوگ آتے تھے یا علی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے پیچھے بڑا مزہ آتا ہے، لیکن کھانا امیر شام کے سفرے کا بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو امام نے فرمایا ایک سائیڈ پہ ہو جا، آدھا دین مت اپنا کہ کھانا وہاں کھاؤ، نماز آ کر علی کے پیچھے پڑھو۔ پوری زندگی اگر علی کے پیچھے چلو گے تو ہدایت ہے۔ ہاف مسلم کسی کام کا نہیں ہے۔ 30% مسلمان ہوں، 70% دنیا دار ہوں، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ انسان اگر مسلمان بننا خلوق السلم میں کمپلیٹلی مسلمان بن جا، کمپلیٹلی اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جا، لیکن اگر ہاف رہو گے نہ تمہارا دین کسی کام، دنیا کسی کام کی، خسرت دنیا والآخرت دونوں چیزیں تمہاری تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ یہ جون ہے جس کو علی کی غلامی میں مزہ آتا ہے۔ علی گئے حسن کے در پہ، حسن گئے حسین کے در پہ۔ اب جب قافلہ کربلا کو چلنے لگا، جون کی عمر ہے 95 ایئرس، 95 سال، کمر کمان کی طرح جھکی ہوئی ہے۔ دیکھنے والے کہتے تھے جون کے وجود میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، جون کو اونٹوں کے اوپر جو محمل تھے اس میں بٹھا کر کربلا لے جایا گیا۔ اس نے کہا حسین پوری زندگی آپ کے ساتھ گزری ہے، اب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک آقا ہے غلام ہے، ان دونوں کا پیار دیکھ، جب تو ایسا غلام بنتا ہے تو حسین بھی ایسی محبت کرتے ہیں، لیکن ایسا غلام بن کہ تجھے اس کی غلامی میں لذت ملے۔ جب عاشورہ کا دن ہوا، شہداء کی لاشیں خیام حسینی میں آنے لگی تو جون سے رہا نہیں گیا، مولا حسین کے پاس کہ مولا اذن جہاد چاہیے۔ حسین نے ایک مرتبہ بڑے پیار سے اور پیار کی نگاہوں سے جون کو دیکھا، کہ جون تیری کمر جھکی ہوئی ہے، تو ضعیف ہے، بیمار ہے، جون حسین نے اپنا حق تجھے معاف کیا، اگر میں شہید بھی ہو جاؤں تمہارے اوپر جہاد واجب نہیں ہے، میں نے معاف کیا، اور جان میں نے تجھے آزاد کیا، جا اپنی زندگی کے کچھ سال خوشی سے سکون سے کسی گھر میں جا کر گزارا۔ جان یہ لڑنا تیرے بس کا کام نہیں ہے۔ حسین نے اپنا حق معاف کیا کہ مولا مجھے آزادی نہیں چاہیے، جان حسین نے آزاد کیا، اگر کسی کی غلامی کرنی ہے تو زین العابدین کے پاس چلا جا، تیری مرضی ہے، یہاں گھر جا یا زین العابدین کے پاس جا۔ چوتھے امام کے خیمے میں آیا، مولا حسین نے آزاد کر دیا، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، مجھے اذن جہاد چاہیے۔ امام زین العابدین نے کہا جون جب بابا نے آزاد کیا تو سمجھو میں نے بھی آزاد کیا، کہ مولا مجھے آزادی نہیں چاہوں، تمہاری زندگی کے آخری لمحات ہیں، جا اپنی زندگی گزار۔ اس نے امام سجاد کو کہا مولا میں حسین کو کچھ نہیں کہہ سکا، لیکن آپ کو ایک جملہ کہنا چاہوں گا کیونکہ میں نے آپ کو پالا ہے، آپ میرے ہاتھوں میں کھیلے ہیں اور جوان ہوئے ہیں۔ کہ جون کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ مولا یہ غلام کا ساتھ جو اچھے وقت میں ساتھ رہے اور مصیبت میں ساتھ چھوڑ کے چلا گیا، لعنت ہے ایسی غلامی پر کہ میں حسین کی خوشیوں میں تو حسین کے ساتھ رہا، آج دیکھ رہا ہوں کہ میرے مولا کا گھر اجڑ رہا، آج دیکھ رہا ہوں کہ پیاس میں میرے مولا بلبلا رہے ہیں، اس عالم میں میں حسین کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ کہ مولا ایسی زندگی پہ لعنت ہے، مجھے نہیں چاہیے، جائیے اور اپنے بابا کو کہیے مجھے اذن جہاد دے۔ امام نے سفارش کی، حسین نے اجازت دی کہ جون تیری مرضی ہے، جاتا ہے تو چلا جا۔ کہتے کمر کمان کی طرح جھکی ہوئی ہے، گھوڑے پہ چڑھنا چاہتا تھا، برزخی تھا، 95 سال ہے، بڑی کوشش کی پر گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکا۔ حسین نے کہا جون میں اسی لیے کہہ رہا تھا تو جا کے خیمے میں آرام کر، میدان جنگ میں جانا تیرے بس کی بات نہیں۔ کہا حسین گھوڑے پہ نہیں تو کیا پیدل جا کے لڑوں گا۔ کہ ایک مرتبہ کربلا کے میدان کی طرف گیا، غلامی اور خلوص کو تو دیکھو، جیسے گیا تو ابن سعد ہنسنے لگا، کہنے لگا حسین اب ایسے بوڑھوں کو بھیج رہا ہے جن سے چلا نہیں جا رہا، جن سے کمر سیدھی کی نہیں جا رہی،
کسی نے جب میرے چوتھے امام سے پوچھا تھا نا مولا شبر کی سکینہ سے دشمنی کیا تھی؟ مولا کیا 4 سالہ بچیوں سے بھی دشمنی کی جاتی ہے؟ مولا کیا اس کی اپنی بچی نہیں تھی؟ امام نے کہا تیری ساری باتیں صحیح، اپنی بچی بھی تھی، سکینہ سے دشمنی بھی نہیں تھی۔ کہ مولا اگر دشمنی نہیں تھی تو اتنے تماچے کیوں مارتا؟ دشمنی نہیں تھی اس بچی کو اتنی اذیتیں کیوں دیتا؟ امام نے فرمایا یہ بتا اگر کسی کی تیرے ساتھ دشمنی ہو، تجھے اگر زیادہ تکلیف دینی ہو کیا کرے گا؟ وہ تجھے نہیں مارے گا، تیرے بچے کو مارے گا، تجھے اس طرح ستائے گا۔ کہ ظالم کو پتا تھا یہ بیویاں حسین کی سکینہ سے بڑا پیار کرتی ہیں، جب جب زینب کو تکلیف دینی تھی یہ سکینہ کو تماچے مارتا۔ یہ دشمن کا رویہ تھا کہ اب حسین کو تکلیف دینا ہے تو فرمایا جون کو تیر نہیں مارنا، جون کو تلوار نہیں مارنا، جون کو نیزہ نہیں مارنا۔ ابن صاحب پھر کیا کریں اس بوڑھے کے ساتھ؟ کہ اس کا گھیراؤ کرو اور بس پتھر مارو، اتنے پتھر مارو کہ حسین کو دیکھ کے تکلیف ہو۔ فرمایا ظالموں نے اتنے پتھر اٹھائے، اتنے پتھر مارے، یہ نبی کا صحابی ہے، علی کا رفیق ہے، حسین کا غلام ہے۔ ایک مرتبہ بدن سے خون اتنا بہا کہ جون زمین پہ گرا۔ کچھ کہتے ہیں کہ جون نے گرتے ہوئے یہ سوچا کہ میں تو غلام ہوں، کیا حسین میرے سرانے پر بھی آئیں گے؟ یہ سوچ کر جون پہ غنود کی طاری ہوئی آنکھیں بند، اور تھوڑی دیر کے بعد جیسے جون نے آنکھ کھولی تو اپنا سر حسین کی گود میں۔ یہ محبت ہے آقا کی غلام سے، لیکن جس کے لیے میں نے زحمت دی واقعہ پڑھا، آخری جملہ سنو کہ حسین کتنی محبت کرتے ہیں اور غلام اپنے آقا کا کتنا ادب کرتا ہے۔ جیسے اپنا سر حسین کی گود میں دیکھا جون نے فوراً اپنا سر زمین کربلا پہ گرا دیا کہ مولا میرا خون نجس ہے، آپ کا خون پاک ہے، مولا میرے بدن سے بدبو آتی ہے، مولا میں کہاں اور آپ کا وجود کہاں؟ حسین نے کہا جون اپنا سر میری گود میں رکھ، کہا حسین میں نہیں رکھ سکتا، یہ خلاف ادب ہے، میرا سر زمین۔ یہی بہت بڑی بات ہے کہ آپ میرے جنازے پر تشریف لائے۔ یہاں لشکر یزید کے سپاہی کہتے ہیں ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ غلام نے اپنا سر زمین کربلا پر رکھ دیا اور حسین اس کا سر گود میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب غلام نے انکار کیا کہ مولا میں نہیں رکھوں گا، تو ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا، حسین نے اپنے سر کو جھکانا شروع کیا، اتنا جھکایا کہ حسین نے اپنا رخسار جون کے رخسار میں رکھ دیا اور بوسہ دے کہا جون تم نے غلامی کا حق ادا کیا، تجھ سے حسین بھی راضی، حسین کی اماں زہرا بھی راضی۔ جب غلام ایسا ہو تو آقا کی محبت بھی ایسی ہوتی ہے۔ تو اگر مرتے وقت حسین کا ساتھ چاہیے اور علی کی زیارت چاہیے تو اے بزرگ اے جوان، حقیقی غلام علی بن۔ غلام وہ ہوتا ہے جو آقا کی مرضی کے خلاف کچھ کرتا نہیں ہے۔ میرے چوتھے امام نے اپنے کسی چاہنے والے کو کہا کہ کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا جائے، کثرت سے۔ اس نے کہا مولا اتنی تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کہ ایک بندہ آئے میرے بابا کو سلام کرے۔ کہ مولا کیوں؟ کیا مسلمان کو سلام نہیں کرتا؟ کرتا ہے، لیکن عاشورہ کے دن میرے بابا کو کسی نے مسلمان سمجھا نہیں۔ کہتے تھے یہ باغی ہے، زینب کو پتھر مار کے کہتے تھے یہ باغی کی بہن ہے۔ بی بی فرماتی تھی پتھر مارنے مارو لیکن میرے حسین کو باغی۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اس غریب مولا کو جسے کسی نے سلام نہیں کیا۔ اگر سلام نہیں بھی آتا میرے عزیز، حسین کا نام تو تم سب کو آتا ہے، تو کم از کم حسین کی صدا بلند ہونی چاہیے، کیونکہ جب آج حسین حسین کرو گے کوئی تجھے تماچے نہیں مارے گا، لیکن زینب جب حسین کو یاد کرتی تھی ظالم تازیانے والا السلام
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسین کی صدا گونجنی چاہیے بلند آواز السلام علی الحسین وعلی علی ابن بچے بڑے سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی وفادارو یہ سلام میرے سلام نہیں ہے یہ امام زمانہ کے سلام ہے جو زیارت نائیہ میں کر رہے ہیں فرمایا میرا سلام ہو ان کلائیوں پہ جن کو پسے گردہ بات گیا فرمایا عدالار تو سن کے برداشت نہیں کرتا پر میری آنکھوں سے دیکھا ظالم نے میری سکینہ کو کمانچ مارے آخری سلام بڑا عجیب ہے فرمایا میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدل گیا تھا کبھی شمر کے تماشوں نے رنگ بھی رکھا کبھی ظالم کے تماشوں نے رنگ کالا سچے امام فرماتے ہیں اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنایا کرو ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جواب بیٹے پہ روتی ہے فرمایا دادار ابھی تو رویا نہیں ابھی تیری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی کچھ نصیب ہو آج زہرا کی زبان پہ تیرا نام ہے امام حسین فرماتے ہیں جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو عجیب جملے مولا فرمایا مجھے وہ گھر پسند نہیں جس میں سکینہ نہیں
لیکن اسی بچی کو شمر کر کہتی تھی بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا سکینہ کو دیکھو۔ بابا شامیوں کے ہاتھ بڑے بھاری ہو، ظالم نے ایسا تماچا مارا۔ بابا ذرا میرے کانوں کو دیکھو، جو بالیاں تو نے پہنائی تھی، ظالم نے اتنی مہلت بھی نہیں دی، میں اتار کے دے دے۔ ایک مومن کہتا ہے مولانا میں پہلے جناب سکینہ کے مسائل پہ بڑا کم روتا، لیکن قبلہ میں بہت روتا ہوں۔ میں نے کہا روتے کیوں؟ کہ پہلے اللہ نے بیٹی نہیں دی تھی، لیکن جب سے اللہ نے بیٹی دی اب میں برداشت نہیں کرتا، میرا بھائی بھی اسے ڈانٹے، مجھے نہیں معلوم سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ گیارہ محرم کا دن تھا، روایت بڑی سخت ہے، لیکن میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ذاکر پڑھو پڑھو، تاکہ ہمارے شیعوں کو پتہ تو چلے ہم نے تیرے دین کے لیے کتنی بڑی قربانیاں۔ فرمایا یہ بچی تیر سے نہیں مری، تلوار سے نہیں مری، شمر کے ظلم سے گھٹ گھٹ کے مر گئے۔ 11 محرم کا دن تھا، شمر لائی نے حکم دیا سب بیویاں تین ہو کے اونٹوں پہ بیٹھے، لیکن جب نگاہ سکینہ پہ پڑ گئی، ملو نے کہا سکینہ کو اکیلا اونٹ پہ بٹھایا تھا، جیسے بچی کو اونٹ پہ بٹھایا گیا، بچی ہو کے کہنے لگی بھیا سجاد مجھے اونٹ سے اتارو، پھوپھی زینب مجھے اتارو۔ جب بچی نے رونا شروع کیا، ملو نے وہ ظلم کیا جس کی مثال نہیں ملتی، اس نے حکم دیا بچی کو رسیوں سے باندھا تھا، یہاں اونٹ چلتا تھا، یہاں سکینہ کی فریادیں، او میرا غریب بابا، او میرا پیاسا بابا۔ بی بی زینب فرماتی ہے جب سکینہ کو اتارا گیا، بچی کا گردہ خون سے رنگین تھا، زینب نے کہا یا حسین کی امانت آجا میرے سینے سے لگ جا۔ اے خدا تجھے سکینہ کی مظلومی، تجھے سید سجاد کے گریوں کا باعث، میرے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما دے، ہم سب کو امام کے آباد و انصار میں شریک فرما دے۔ پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ان کی شرعی حاجات اور حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، کیونکہ اولاد ہے پروردگارا ہم سب کو اپنی رضا پہ راضی فرما، حق محمد و آل محمد واجبات پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارا ہم سب کے قبر اور برزخ کے سفر کو آسان فرما، ہم سب کو قبر میں راحت عطا فرما۔ پروردگارا ہم سب کو عاقبت بخیر نصیب فرما، ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما،
عقل سالم عطا فرما. سوال کے لیے مجلس رکھی گئی ان کے درجات کو بلند فرما. ان سب کو شہداء کے ساتھ محشور فرما. جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما. ربنا تقبل